دیکھو میاں، میں پہلے ہی تمہارے دوست سے کہہ چکی تھی کہ چھڑے چھانٹ کو اپنے گھر پر کرائے پر نہیں رکھوں گی۔ ارے بھائی، میرا لڑکیوں والا گھر ہے، اور تمہارے دوست نے صاف کہا تھا کہ تم شادی شدہ ہو، بیوی کو ساتھ لاؤ گے، تبھی میں گھر کی چابی تمہارے حوالے کروں گی۔ میں تو اس خاتون کی شکل دیکھتا رہ گیا، بھلا یہ کیا چکر تھا؟ شاید یہ کامران کا گھٹیا پن تھا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں نے کہا جی، میری بیوی تو ابھی دوسرے گاؤں میں ہے، میں اسے اتنی جلدی یہاں نہیں لا سکتا، بس کچھ نوکری سیٹل ہو جائے تو 1 آدھ مہینے میں لے آؤں گا۔ یہ سن کر اس عورت نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا، پھر چابی کا گچھا میرے ہاتھ میں تھما دیا اور ایڈوانس کی رقم گننے کے لیے پہلے اپنی انگلی پہ تھوک لگایا اور پھر ایک ایک نوٹ بڑی توجہ سے گننے شروع کیے۔ پھر کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، پورے 50,000 ہیں، اور دیکھو میاں، کرایہ پہلی کی پہلی میرے ہاتھ پہ رکھ دینا، نہ ایک دن اوپر نہ ایک دن نیچے۔ میں نے کہا جی بڑی بی۔ وہ خاصی عمر کی عورت تھی، بڑی تیز نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کوشش کر کے اپنی بیوی کو جلدی لے آؤ۔ میں نے کہا جی میں لے آؤں گا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ بیوی کہاں سے لاؤں؟ میری کل کائنات میری والدہ تھی، جب تک وہ حیات تھیں تب تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اماں کے انتقال کے بعد مالک مکان نے گھر سے نکال دیا کہ اکیلے مرد کو نہیں رکھنا، اور کسی کے ساتھ شیئرڈ روم بھی نہیں مل سکتا تھا۔ مجھے ایسے شیئرنگ سے بہت گھن آتی تھی، اس لیے سوچا تھا کہ بس کوئی ایسا مالک مکان مل جائے جس کی چھت پر چھوٹے چھوٹے 2 کمرے ہوں اور باقی کی چھت ہو ہوادار کھلی، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گھٹن زدہ کمروں میں میرا دم گھٹتا تھا، اور یہ گھر بالکل میری عین مرضی کے مطابق تھا۔ لیکن چونکہ یہ گھر کامران کے توسط سے مجھے ملا تھا، تو اچانک اس نے میرے بارے میں کیا کہانیاں کہی تھیں۔ میری زندگی میں کوئی لڑکی تھی ہی نہیں، اور شادی کا میرا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا، کیونکہ تنخواہ بیوی کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ آج کل کی لڑکیوں کے نخرے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں، انہیں لڑکا وہ اچھا لگتا ہے جس کا اپنا گھر ہو، اپنی گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، سب کچھ ہو، اور یہ کرتے کرتے لڑکا نہیں رہتا بلکہ 2 بچوں کا باپ لگنے لگتا ہے۔ پھر اس پر بھی ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ لڑکے کی عمر زیادہ ہے۔ ارے بھائی، جو کچھ ان کے باپ نے 40 سال میں کمایا وہ 20 سال کا نوجوان تو کمانے سے رہا۔ اس چکر میں ہم جیسے مڈل کلاس لڑکوں کی شامت ضرور آ چکی تھی۔ پہلے تو والدہ تھیں تو کہیں نہ کہیں رشتہ کرا بھی دیتی، لیکن اب چھڑے چھانٹ لڑکے کو کون دیتا ہے اپنی لڑکی؟ سبھی گھبراتے ہیں۔ میں نے حامی بھر لی تھی، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لڑکی کہاں سے لاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں نے زیر لب کامران کو جی بھر کے گالیاں دی کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ پھر میں اس چھوٹے سے فلیٹ پہ پہنچ گیا جہاں وہ اپنی والدہ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ میں اسے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ کہنے لگا بڑی بھی مان نہیں رہی تھی تو میں کیا کرتا؟ میں نے کہا اب تم میری بیوی کا انتظام کرو، کیونکہ وہ بڑی بھی بڑی کھڑوس ہے۔ کہنے لگا یہاں مجھے اپنے لیے لڑکی نہیں مل رہی، میں تیری بیوی کا انتظام کہاں سے کروں؟